باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بنو اشل قبیلہ کے سردار اسید بن حضیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بنو ظفر کے گھرانے کے متعلق بات کی۔ اس قبیلے کے عام افراد عورتیں تھیں، یعنی مرد کم تھے ان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کوئی مال تقسیم کیا اور کچھ حصہ بنو ظفر کو دیا۔ اسید کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید، تم نے تب تک نہیں بتایا جب تک جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ختم نہیں ہو گیا۔ اب تم لوگ جب غلے کے بارے میں سنو کہ مجھے موصول ہوا ہے تو میرے پاس آ جانا اور ان گھر والوں کا معاملہ یاد کروانا۔ بس جتنا اللہ کو منظور تھا اسید ٹھہرے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے غلہ لایا گیا جس میں جو اور کھجوریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کو انصار میں تقسیم فرمایا اور ان کو بہت زیادہ دیا، اور بنو ظفر کے گھر والوں میں تقسیم کیا اور انہیں بھی بہت دیا۔ اسید نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جزاک اللہ اے رسول اللہ اطیب الجزا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو عمدہ اور بہترین جزا دے۔ جزاک اللہ اے رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ اطیب الجزا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَوْ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ، اے انصار کی جماعت، اللہ تمہیں بھی عمدہ اور بہترین جزا عطا فرمائے، کیونکہ تم لوگ میرے علم کے مطابق پاک دامن اور صبر کرنے والے ہو۔ لیکن اتنا یاد رکھو، میرے بعد ان قریب ہی مال کی تقسیم اور ولایت اور حکومت کے معاملے میں تم حق تلفی دیکھو گے، نہیں تمہارا اس طرح خیال نہیں رکھا جائے گا، سو صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے ملو۔ یعنی تمہارا احسان پھر لوگ نہیں یاد رکھیں گے تو بھی اس پر اپنا حق اللہ پہ چھوڑ دینا، معاملات کو خراب نہیں کرنا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پوچھا تھا نا کہ ہم کب شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ جب ہم اس کو احسان مانتے نہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی احسان کبھی کرے کبھی نہ کرے تو پھر ہم جو اس کا کیا ہوتا ہے اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، یا اگر ہم اس کی کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو پھر اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا جزاک اللہ کا کہ فجزاکم اللہ معاشر الانصار اطیب الجزا، اور اس کے ساتھ ان کو سمجھا بھی دیا کہ آج جس طرح تم لوگوں کی قدردانی ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے اور ان سب گھرانوں میں تقسیم ہو رہا ہے، تو عنقریب ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض پہ آ کے مجھ سے ملو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، زندگی میں انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ اس کو مل رہا ہوتا ہے، یا کسی ایک انسان ہی کی طرف سے کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یا حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بندوں سے شکوے نہیں کرنے چاہیے، صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کے صبر کی جزا عطا کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اگر زبان سے نہیں بھی کہتا جزاک اللہ خیرن، لیکن دل میں دعا کر لیتا ہے، یا کسی نے جزاک اللہ خیر کہا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو بھی کوئی بات نہیں، ہاں اگر آپ نے اس کے لیے دعا کر دی یا کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کر دی، اس کا اچھا چرچا کر دیا، تو یہ سب صورتیں بھی جزا کی یعنی بدلہ دینے کی۔ نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی پر عذاب ہے۔ بہت ہی خوبصورت حکمت کی باتیں اس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سب کو ایک طرح سے جنرل پبلک سرمن میں فرمائی، منبر پر کھڑے ہو کر فرمائی۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ من لم یشکر القلیل، جس نے تھوڑے پر شکر ادا نہیں کیا، جب تھوڑی چیز ملی تو کہا یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس پہ ناراض ہو گیا کہ مجھے تو اس سے زیادہ چاہیے تھا۔ لم یشکر الکثیر، تو اس کو پھر توفیق نہیں ہوگی کہ زیادہ پر شکر ادا کر سکے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تھوڑی چیز پر شکر ادا کیا تو بڑی پر بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے شکر ادا کرتے رہنا
انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بندوں کے شکر گزار ہوں. پھر فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، ان کا چرچا کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ بھی شکر کا حصہ ہے. جیسے سورۃ الضحیٰ آیت 11 میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت پس اسے بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو. لیکن جس چیز کو چھپانے کا حکم ہے اس کو چھپانا شکر گزاری، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض اوقات نعمتوں کے اظہار میں کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری. مثلا اللہ نے آپ کو توفیق دی رات کو نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، ٹھیک ہے، اب یہ ایک نعمت ہے اللہ کی توفیق ہے، آپ اس پر شکر گزار بھی ہیں. اور اٹھ کے سویرے لوگوں میں چرچا کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ بعض اوقات آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر کبھی آپ جب بھول جاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا، تو پھر اگلے دن اٹھتے ہی نہیں. تو جہاں آپ سمجھیں کہ نعمت کا ذکر کرنے کے بعد یہ نعمت مجھ سے چلی جائے گی تو بہتر ہے پھر اس کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کرے، یا ایسے لوگوں کے سامنے نہ کرے جن کو آپ کی خوشی، آپ کی نعمت، آپ کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، ان کے سامنے ذکر نہ کرے، کیونکہ پھر وہ خوش نہیں ہوگے، وہ ناراض ہوں گے. اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب حسد کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، یا شہرت کا ڈر ہو، یعنی شہرت، ریاکاری اور حسد یا تکبر میں مبتلا ہونے کا شائبہ ہو، تو ایسی صورت میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نہیں اتنا دیا اور آپ کو دیا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان کے بیچ میں اگر میں بہت قیمتی لباس پہنوں گی یا کوئی ایسی چیز تو وہ ہرٹ ہوں گی، تو ان کے سامنے بڑھا چڑھا کے نہ بیان کرے کہ 5,000 کا سوٹ ہے اور یہ 10,000 کا ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایسے حالات ہیں یا ایسا کوئی تجربہ ہے تو اس صورت میں بھی انسان پھر ذکر نہ کرے، لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، ٹھیک ہے. اب طریقہ کیا ہوگا ذکر کرنے کا؟ نعمت کے ذکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثلاً کوئی سچویشن بتائیے، کیونکہ حکم تو ہے نا، کبھی تو کرنا ہی ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ کسی بھی نعمت کا کوئی ذکر نہ کرو، کیونکہ آپ پھر اس میں نہ آ جائیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو عطا کیا ہے اس کو چھپاتے، اسے بخل کرتے. وَيَبْخَلُونَ. میرا سوال ہے اظہار کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی عمومی طور پر ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا شیئر کرتے ہیں؟ اچھی خبریں کم ہی شیئر کرتے ہیں، عموماً تکلیفوں پر رونا ہی روتے رہتے ہیں. بالکل. مثلا قرآن مجید کی نعمت ہے تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ کوئی پوچھے قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں عربی پڑھتی ہوں، تاکہ کوئی کہے اچھا مولوی ہوتی جا رہی، قرآن بھی پڑھنے کی چیز ہے. بلکہ خوش ہو کر بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے اور اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تاکہ اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، تو لوگ جب آپ کو مسائل بتا رہے ہوں تو آپ اس وقت ان کو حل بتائیں اللہ کی طرف سے ملنے والے علم کی روشنی میں. یہ بھی نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. زندگی کے تجربات شیئر کرنا، مثلا بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا اور اسی طرح کے جو اللہ نے آپ کو کوئی خاص حکمت کی چیزیں سکھائی ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بھی نعمتوں کا اظہار ہے. ایز لانگ ایز آپ کے اندر ریاکاری اور دکھاوا اور غرور نہ پیدا ہو اور دوسروں کو حقیر جاننے کا خیال نہ آئے دل میں. اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کہ میں نے بنائی، میں نے کی، یعنی سیلف سینٹرڈ، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں ہے نعمتوں کا اظہار. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سجھایا، یعنی اس کا اظہار یہ کرتے رہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو جب آپ اللہ کا نام لے کر نعمت کا اظہار کرتے تو وہ اظہار نقصان دہ نہیں ہوتا. پھر جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر جب اس شخص نے ماشاء اللہ نہیں کہا تو اس کا باغ جل گیا. تو نظر بھی کب لگتی جب ماشاء اللہ آپ نہیں کہتے.
تو جب آپ نعمتوں کا اظہار کریں تو اس وقت بھی کیا کہیں؟ الحمدللہ یا ماشاء اللہ. اور سننے والا بھی کیا کہے کہ بارک اللہ یا تبارک اللہ. یعنی کوئی نہ کوئی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہے. تو ایسا اظہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس سے انسان فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، اور نعمت پر اترانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو گویا اس حدیث میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ نعمت کے شکر میں زبان سے اظہار کرنا بھی شامل ہے. والجماعت رحمت، اجتماعیت، جماعت، مل جل کے کام کرنا، ٹیم ورک، آپس کے تعاون سے کوئی اچھا کام کرنا رحمت ہے، کیونکہ اس میں کام آسان ہو جاتے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی، اچھے مشورے مل جاتے. والفرقۃ عذاب، اور تفرقہ بازی عذاب ہے کہ ہر کوئی بس اپنی گاڑی چلا رہا ہے اور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور کسی کے مشورہ لینے کو یا کسی کی بھی بات سننے کا روادار نہیں. تو یہ چیزیں انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ٹیم ورک سب سے کم ہے. پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ جاپان میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹیم اے بی سی ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں بھی مختلف لوگوں کو جو کام ملتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیم اے جو ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہے ٹیم بی کی نسبت اور کس اعتبار سے بہتر ہے، تو وہ ایز اے ٹیم سکسیڈ کرتے ہیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک کے لیے باعث تقویت نہیں ہوتا، پوری ٹیم کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے اندر اور زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے، اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نمبر 2 کم آ گئے یا 2 زیادہ آ گئے، اور اس پر رونا دھونا اور ایک بدمزگی اور حسد اور رقابت. ویسے اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں نا کہ کسی بھی نعمت کا ملنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امتحان بھی ہے. کیونکہ ادھر آپ کو نعمت ملی، ادھر آپ کی تعریف ہوئی، ادھر آپ کے حاسد پیدا ہو گئے، ادھر دوسرے لوگوں کو جلن ہونے لگی اور ان کا تعاون آپ سے ہٹ گیا کہ جی ہم نے اس کو تعاون دیا تھا، ہمیں تو نہیں تعریف ملی، اسی کو ملی ہے، لہٰذا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس لیے الجماعت رحمت، مل جل کے کام کرنا اور اسلام کا نام بلند کرنا، دین کا نام روشن کرنا، یہ رحمت کا باعث ہوتا ہے. اور اس کے برعکس فرقہ واریت عذاب ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہا ہے، لیگ پولنگ کر رہا ہے، وہ اس کو گرا رہا ہے، وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.